الحمد لله الكبير المتعال ذی الجلال والإکرام والکمال. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ عظیم اور بلند ہے، صاحب جلال و اکرام اور صاحب کمال ہے. صبح و شام حمد کا سزاوار ہے، اس کا حکم فیصلہ اور حکمت ہے، اور اس سے رضامند ہونا امن اور رحمت ہے. وہ اپنے علم سے فیصلہ کرتا اور اپنی بردباری سے معاف کرتا ہے. اس کے ہر لینے اور دینے پر ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اور اس کے آزمانے اور عافیت دینے پر اس کی حمد بیان کرتے ہیں. صرف اسی کے لیے حمد ہے کہ اس نے ہمیں نہ مردہ بنایا اور نہ بیمار، اور نہ ہماری رگوں کو کوئی تکلیف پہنچی، نہ ہماری جڑ کٹی، نہ ہم اپنے دین سے پھرے، نہ اپنے رب کے منکر ہوئے اور نہ اپنے ایمان سے گھبرائے، اور نہ ہم قبل کی امتوں کی مانند عذاب دیے گئے. ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بندہ بنایا. اس پر ہماری کوئی حجت نہیں، اور سوائے اس کے دیے ہوئے کسی چیز کو پانے کی کوئی طاقت ہم نہیں رکھتے. نہ ہم کسی چیز سے بچ سکتے ہیں سوائے اس کے جس سے وہ بچائے. ہم اس کی آزمائش پر اس کی اسی طرح حمد بیان کرتے ہیں جس طرح اس کی نعمتوں پر کرتے ہیں. اس کے لیے زمین و آسمان کے برابر حمد ہے. اہل مجد و ثنا کے جتنی وہ چاہے اتنی حمد ہے. یہ سب سے حق بات ہے جو بندے نے کہی، اور ہم سب اس کے بندے ہیں. جو وہ عطا کرے اس سے روکنے والا کوئی نہیں، اور جس سے وہ محروم کرے اسے دینے والا کوئی نہیں، اور اس کے مقابلے کسی کی کچھ نہیں چلتی. ہم اس سے اس کی مغفرت طلب کرتے ہیں جس کا اس کے علم نے احاطہ کیا ہے اور جسے اس نے اپنی کتاب میں لکھ رکھا ہے. ایسا علم جو قاصر نہیں، اور ایسی کتاب جو کسی چیز کو چھوڑنے والی نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں. دو ایسی گواہیاں جو قول و عمل کو اٹھاتی ہیں، اور جس پلڑے میں رکھی جاتی ہیں وہ ہلکا نہیں پڑتا، اور جس پلڑے سے اٹھائی جاتی ہیں وہ بھاری نہیں ہوتا. درود و سلام نازل ہو آپ پر، آپ کی طیب و طاہر آل پر، مومنوں کی مائیں آپ کی بیویوں پر، روشن و بابرکت آپ کے اصحاب پر، اور جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں ان پر تا قیامت، اور بہت زیادہ سلامتی ہو. اما بعد لوگوں، میں آپ کو اور خود کو بندوں کے رب اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. تقوی دل کے لیے ستون ہے اور ثابت قدمی کے لیے کھمبا ہے. اس سے کبھی کوئی مسلم بے نیاز نہیں ہو سکتا. تقوی مسلمان کا نور، اس کا دوست، اور قیامت کے دن کے لیے اس کا توشہ ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے. یہ تیرے پروردگار کے ذمے قطعی فیصل شدہ امر ہے. پھر ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے اور نافرمانوں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے. مسلمانوں، آپ پر بابرکت ماہ رمضان اپنے وقت پر سایہ فگن ہو چکا ہے. اس سے تاخیر نہیں ہوئی ہے اور نہیں اس کے زمانے کا وقت کوتا ہوا ہے. تمہارے پاس مہمان اپنی شکل و صورت میں آ چکا ہے، لیکن اس مہمان کے استقبال کرنے والوں کا حال آج ایسا نہیں ہے جیسا پہلے تھا. یہ مہمان آج ان کے پاس اس بڑی آفت و بلا کے بیچ آیا ہے جس نے ان کی خوشگواری کو گدلا کر دیا ہے، ان کے خوف کو بڑھا دیا ہے، ان کے اوپر اضطراب و غم کے بادل چھا گئے ہیں اور ان کے دلوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے ہیں جیسے ان کے سروں پر چڑیا بیٹھی ہو. یہ مہمان ان کے پاس اس حالت میں آیا ہے جسے بڑوں نے پہلے نہیں دیکھا اور جس کے بارے میں چھوٹوں نے سنا نہیں تھا. ایک ایسی وبائی مصیبت ہے جو ان کے اور ان کی مانوس عبادت، کام، معیشت اور سفر و حضر کے بیچ حائل ہے. یہ مہینہ ان کے پاس اس وقت آیا ہے جب وہ اپنے آنسوؤں کے پوچھنے، اپنی پراگندگی کو سنوارنے، اپنی قوت کے اکٹھا کرنے، بند چیزوں کو کھولنے، گرے ہوئے کو اٹھانے، منتشر کو جمع کرنے اور کٹے ہوئے کو جوڑنے کے بہت زیادہ حاجت مند ہیں. وہ اپنے اس مہینے کے مہمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور حالت یہ ہے کہ جیسے وہ شعلوں سے زیادہ گرم کسی چیز پر ہوں تاکہ وہ اس مہینہ کو ذکر، عبادت، صدقہ اور توبہ کا مہینہ بنا لیں. وہ اپنے رب سے باصرار دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کے ذریعے مصیبت کو اٹھا لے اور جو انہوں نے کھویا ہے اس کا نعم البدل عطا کر دے، اور انہیں جو مصیبت پہنچی ہے اسے ان کے لیے پاکی اور درجات میں بلندی کا ذریعہ بنا دے، اور آنے والی دنیاوی زندگی میں جو کچھ آگے پیچھے ہونا ہے اس کے لیے عبرت و نصیحت بنا دے، اور جو وہ لیں گے اور چھوڑیں گے اس
کے لیے نصیحت بنا دے. وہ مومن کے حال کو ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ اگر اسے خوشحالی پہنچے تو شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہوتا ہے, اور اگر تنگی پہنچے تو صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہوتا ہے, تاکہ اس کے بعد وہ خوشخبری اللہ کی طرف سے رحمت اور ہدایت سے ہمکنار ہو. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں, دل میں پڑا گندگی ہوتی ہے جسے صرف اللہ کے حضور توجہ اور اقبال سے ہی سنوارا جا سکتا ہے, اور اس میں وحشت پائی جاتی ہے جسے صرف خلوت میں اللہ کا انسی ظاہر کر سکتا ہے, اور اس پر حزن و ملال ہوتا ہے جسے اس کی معرفت اور اس کے ساتھ اچھے برتاؤ کی خوشی ہی ختم کر سکتی ہے, اور اس میں بے چینی پائی جاتی ہے جسے صرف اللہ کے حضور جا کر اور اس کی پناہ لے کر ہی چین و سکون میں بدلا جا سکتا ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ کی بات ختم ہوئی. ہم اللہ کی خوب پاکیزہ ہم بیان کرتے ہیں کہ اس نے جو کچھ نازل کیا اسے ہماری دین میں مصیبت نہ بنایا, اس لیے کہ تمام مصیبتوں کو جھیلا جا سکتا ہے سوائے اس مصیبت کے جو دین میں ہو. اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ دعا بھی تھی, اللہ میری مصیبت میرے دین میں نہ بنا. اسے طبرانی وغیرہ نے روایت کیا ہے. ہاں اے مسلمانوں, ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں کہ اس نے اس وبا کو ہمارے دین, عبادت اور اخلاق میں نہیں رکھا. جہاں تک مال کی بات ہے تو مال تو آنے جانے والی چیز ہے, اور اللہ جس کے لیے اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے. اور جہاں تک صحت کی بات ہے تو صحت کبھی اچھی رہتی ہے اور کبھی بگڑ جاتی ہے. انسان کو صحت کے سلسلے میں مسائل کا سامنا رہتا ہی ہے. جو زندگی گزارے گا وہ مصیبت سے خالی نہیں رہ سکتا, اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ عجیب و غریب چیزوں سے دور رہے, اس لیے کہ ہر وہ چیز جو ایذا پہنچاتی ہے گرچہ کہ کم ہو دردناک ہوتی ہے, اور رات اس پر کتنی دراز ہوتی ہے جو سوتا نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو کوئی تکان, مرض, غم, پریشانی, اذیت اور دکھ مسلمان کو پہنچتا ہے, یہاں تک کہ اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہوں میں سے مٹا دیتا ہے. متفق علیہ. اللہ کے بندو, یہ بڑی بلا جو آج ہماری دنیا پر نازل ہوئی ہے اسے صرف اور صرف برائی ہی مت سمجھیے, بلکہ اس کے اندر ہمارے لیے بہت سی عبرتیں اور اسباق ہیں. اس وبا سے پہلے ہم یہ سبق نہیں سیکھ سکتے تھے, باوجود ہمارے اس ایمان کے کہ ہمارے آقا اللہ نے ہمیں دیا زیادہ ہے اور لیا کم ہے. اس وبا نے جو چیزیں سکھائی ہیں ان میں سے معاشروں کی سلامتی میں آگہی کا اثر ہے, اس لیے کہ اگر تصرفات میں آگہی کو محتم بشان کر لیں تو ہم ناگہانی حادثات و مصائب کے ساتھ تعامل میں انشاءاللہ ناکام نہیں ہوں گے. اس لیے کہ آگہی کے ذریعے ہی ہم میں سے ایک جانتا ہے کہ کب نگاہ اٹھانی ہے اور کب گرانی ہے, اور اسی کے ذریعے وہ جانتا ہے کہ خطروں کو واقع ہونے سے پہلے دفع کرنے کی مصلحت کیا ہے, اور یہ کہ خطروں کے وقوع سے پہلے انہیں دفع کر دینا ان کے وقوع کے بعد رفع کرنے سے بہت بہتر ہے. پتہ چلا کہ جو اپنی آگہی میں توفیق یاب ہو وہ اپنے احتیاط میں توفیق یاب ہوگا, اور بحرانوں کے بین السطور کو بہتر طریقے سے پڑھ سکے گا, اور پھر اس کی تدبیر میں کامیاب ہو سکے گا, اور اس سے کم زخم اور نقصان کے ساتھ نکل سکے گا. اس لیے کہ آگہی اور احتیاط صرف سننے اور دیکھنے سے آگے کی چیز ہے. اس لیے کہ ہر وہ آدمی جو دیکھتا ہے ضروری نہیں کہ وہ دیکھ رہی چیز کی آگہی بھی رکھتا اور اس سے بچتا بھی ہے, اور نہیں ہر سننے والا ایسا ہوتا ہے. اس وبا نے ہمیں جو چیزیں سکھائی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ انسان در حقیقت بہت سی زیب و زینت کے سامانوں کے بغیر بھی جی سکتا ہے جنہیں وہ ضروری سمجھتا تھا, اور یہ کو اپنی زندگی میں بچا کر رکھنے کے مفہوم اور اپنی کمائی میں بہتر تصرف سے بڑی غفلت میں تھا. اللہ کے بندو, اس میں کوئی تعجب نہیں کہ اس جیسی وبا اسے غفلت سے بیدار کرے گی, اور وہ اپنے آنے والے دنوں میں بچا کر رکھنے کے مفہوم کے مطابق عمل کرے گا. اپنی کمائی سے کچھ بچا کر رکھے گا تاکہ وہ مستقبل کے بوجھ کو ہلکا کر سکے. مبادا کوئی ناگہانی مصیبت اس کے دروازے پر دستک نہ دے یا اس کے گھر کے قریب وارد نہ ہو جائے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے اندر حسن تصرف پایا جاتا ہے, اور رزق کی تدبیر میں مہارت اور اپنے خزانہ کو صحیح سم دینے کی تمیز ہوتی ہے, جس سے وہ اپنی ان ضرورتوں, حاجتوں اور زیب و زینت کی چیزوں کے بیچ فرق کر پاتا ہے جن سے وقتاً فوقتاً اس کا سامنا ہوتا رہتا ہے. اس لیے کہ انسان کی معیشت کا معاملہ تب تک درست نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے خرچ, تقسیم اور ذخیرہ اندوزی کے بیچ توازن سے کام نہ لے. اور ایسا کیسے نہ ہو جب کہ صحیحین کی حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کھاؤ, پلاؤ اور بچا کر رکھو. اللہ کے بندو, ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس وبا کو
کو گزر جانے والا صرف ایک تاریخی حادثہ نہ بنائے، بلکہ ضروری ہے کہ ہم اس سے اپنے تمام معاملات میں بہت سی عبرتیں پکڑیں اور سبق سیکھیں، اور ہم اللہ کے فضل سے اس سے نکلیں پہلے سے زیادہ قوی، بیدار اور ناگہانی مصائب کے مقابلے کے لیے تیار صورت میں، اور یہ کہ ہماری قوتیں کمزور نہ پڑیں اور یہ وبا ہم پر نومیدی، غم اور خوف کے لحاف نہ ڈالے، اور ایسا کیسے نہ ہو جبکہ ہم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر اور تقدیر کی خیر و شر ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اس خصوصیت سے نوازا ہے کہ اس کی عادت میں سے یہ ہے کہ یہ بحرانوں سے نکلتی ہے پہلے سے زیادہ طاقتور اور بیدار ہو کر، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ آپ اس کی عظیم قدرت میں غور کریں تاکہ اس کی کما حقہ قدر کر سکیں، اور یہ پیغام ہے کہ فرار اختیار کرنے والے کے لیے کہ وہ لوٹ آئے، گناہگار کے لیے کہ وہ توبہ کر لے، فرمان کے لیے کہ وہ فرما برداری اختیار کر لے، اسراف کرنے والے کے لیے کہ وہ میانہ روی سے کام لے، اور پرتعیش زندگی کے لیے کہ وہ خردری زندگی اپنا لے، اور اس کے علاوہ حکمت نہیں دیکھے گا مگر وہی دل جسے حرص نے تفکر سے، دور دراز آرزوؤں نے محاسبے سے اور گھمنڈ نے اس ذات کے سامنے تواضع اختیار کرنے سے روک دیا ہو جس کے ہاتھ میں ہر ایک چیز کی ملکیت ہے اور جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا۔ اور ہم اللہ جل شانہ کی حمد بیان کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے ملک کو اس وبا کے دفع و رفع کی کوشش کی توفیق بخشی۔ پھر ہم قیادت کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ اسے توفیق یاب کرے اس پر جو اس نے اس وبا کو دور کرنے کے راستوں کو ہموار کرنے کے لیے اقدامات کیے۔ اسی طرح بغیر کسی استثناء کے تمام فکر مند لوگوں کا شکریہ، ہر ایک کا ان کے میدان میں ہم تمام کی طرف سے ان کے لیے دعا کہ اللہ انہیں ہماری طرف سے بہتر بدلہ دے، اور انہوں نے جو کوششیں صرف کی ہیں اللہ اس مصیبت کے بادل کے چھانٹنے میں انہیں بہتر اسباب میں سے بنائے، اور اللہ ہمیں انہیں، آپ کو اور تمام مسلمان بھائیوں کو صحت، سلامتی اور عافیت کا لباس پہنائے۔ ہمارا رب جل شانہ سب سے بہتر مسئول ہے، وہ بہت اچھا مولا اور بہت اچھا مددگار ہے، عن المراجعة والكبرياء، عن التواضع لمن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. وإننا لنحمد الله جل شأنه أن أكرم بلادنا بنعمة البدار لمدافعة هذه الجائحة ورفعها، ثم نلهج بالشكر للقيادة وفقها الله على ما بذلته من خطوات ملموسة في تهيئة سبل درء تلكم الجائحة، والشكر موصول كذلكم للمعنيين دون استثناء كلا في مجاله، فلهم منا جميعا الدعاء بأن يجزيهم الله عنا خير الجزاء، وأن يجعل ما بذلوه أسباب خير في كشف هذه الغمة، وأن يلبسنا وإياكم وجميع إخواننا المسلمين لباس الصحة والسلامة والعافية، إن مولانا جل شأنه خير مسؤول، فنعم المولى ونعم النصير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي كان غفورا رحيما. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وبعد، فاتقوا الله عباد الله. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے، اس کے احسان پر اور اس کی توفیق و فضل بخشی پر اس کا شکریہ۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان رکھو کہ صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو پابند زنجیر کر دیا جاتا ہے۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے، اللہ کے لیے اس مہینے کو غنیمت جانیے، اپنے دشمن کی کمزوری کا فائدہ اٹھائیے جس کے بارے میں آپ کے رب جل شانہ نے فرمایا ہے، یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن جانو۔ یاد رہے کہ بہت سے لوگ اپنے لیے شیطان کی دشمنی کو جانتے ہیں لیکن وہ خود کو اس کا دشمن نہیں بناتے، اور یہ اس برابری کی سمت واضح احمال اور مہلک سرد مہری ہے، اس لیے کہ بنی نوع انسان اور شیطان کے بیچ یہ کشمکش اور مدافعت ان دو حقیقتوں کو کام میں لائے بغیر پوری نہیں ہو سکتی، اور اس کی عداوت اس کے اس قول میں پوشیدہ ہے، میں ضرور ان کے لیے سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، جو وہ بندوں کے صراط مستقیم پر بیٹھتا ہے
وہ صراط مستقیم کے نہ کناروں پر بیٹھتا ہے اور نہ خاتمے پر اور نہ اس سے دور بیٹھتا ہے، وہ ان کے سامنے بیٹھ کر انہیں روکنے پر ہی بس نہیں کرتا بلکہ وہ ان کے لیے ہر سمت میں بیٹھتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کی دائنی جانب سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیے گا۔ پتہ چلا کہ جب تک مسلمان کا دل زندگی کے ساتھ دھڑک رہا ہے تب تک وہ شیطان کے ساتھ جنگ میں ہے، اور اس لڑائی کی کوئی گرد نہیں بیٹھتی بلکہ یہ انسان اور شیطان کے بیچ مقابلہ آرائی ہے۔ ایک دن انسان کا تو ایک دن شیطان کا، لیکن ان تمام مارکوں میں سب سے زبردست اور سب سے گرم مارکا رمضان المبارک میں انسان کا شیطان کے ساتھ مارکا ہے۔ حالانکہ مسلمان اس میں سب سے زیادہ قوی اور شیطان سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے، اسی لیے جس سے یہ موقع ضائع ہو جائے اس کے لیے ملامت، ہلاکت اور نقصان کی وعید آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل آئے اور فرمایا، جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور اس کی مغفرت نہ کی گئی اور وہ جہنم میں داخل ہو گیا تو اس پر اللہ کی لعنت۔ جبریل نے کہا کہیے آمین، تو میں نے کہا آمین۔ اس حدیث کو ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ اس لیے اس مہینے میں اپنی طرف سے اللہ کو خوب کوشش دکھائیے، اور ہر چند کے وبا کے اسباب نے مسجدوں میں آنے سے روک دیا ہے، لیکن یہ چیز کسی کو اپنے گھر میں اللہ کی عبادت سے معاف نہیں کر سکتی۔ تو جیسے کہا گیا ہے کہ کیا ہی بری قوم ہے وہ جو اللہ کو صرف رمضان میں پہچانتی ہے، اسی طرح کہا جائے گا کیا ہی بری قوم ہے وہ جو صرف مسجدوں میں اللہ کو پہچانتی ہے، وہ اپنے گھروں میں اللہ کو نہیں پہچانتی اور نہ اپنی محفلوں میں پہچانتی ہے، نہ بیٹھے ہوئے نہ کھڑے ہوئے اور نہ اپنے پہلوؤں کے بل۔ اس قسم کی وبا میں یہ واضح ہوتا ہے کہ آدمی گھر میں عبادت کا حریص ہے یا نہیں، اس لیے کہ لوگ اس مہینے میں اس وبا کے بیچ زیادہ فرصت میں ہیں اور ان کے پاس زیادہ وقت ہے کہ وہ اسے عبادت میں لگائیں، بلکہ ان تمام پر رمضان کا کبھی کوئی مہینہ اتنی فرصت کے ساتھ نہیں گزرا۔ تو اللہ کے واسطے اس سے فائدہ اٹھائیے، اس لیے کہ کسی اور مصروفیت کے لیے کسی کے پاس کوئی حجت نہیں کہ سواد اعظم گھروں میں ہے۔ یہ ایک سنہری موقع ہے، تو ہائے اس کی خرابی جو اسے ضائع کر دے، اور ہمارے لیے یہ درست نہیں کہ ہم کہیں کہ ہمارے ساتھ تو وہ پیش آ گیا جس نے ہمیں اس بابرکت مہینے سے مشغول کر دیا، بلکہ ہمارے لیے حق یہ ہے کہ ہم کہیں ہمارے ساتھ وہ پیش آیا ہے جس کے لیے ہم فارغ بیٹھے ہیں۔ اور یہ عظیم موقع ہے کہ جب لوگ گھروں میں ہیں تو وہ اس مہینے کو اللہ کے ذکر اور عبادت سے زندہ کریں، اس لیے کہ جس کا گمان یہ ہو کہ اللہ کی عبادت صرف مسجدوں میں ہو سکتی ہے، اس نے اللہ کی شان میں کوتاہی کی ہے اور اس کے ساتھ سوئے زن سے کام لیا ہے، بلکہ گھروں میں نفلی عبادتوں کا بڑا ثواب اور بڑا گہرا اثر ہے۔ اور جب صورتحال کا تقاضا یہ ہو کہ گھروں میں رہا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے لیے زمین مسجد اور پاک بنائی گئی ہے، تو میری امت میں سے جب کسی پر نماز کا وقت آ جائے تو وہ نماز پڑھ لے۔ اور صحیحین میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نمازوں میں سے اپنے گھروں کے لیے بھی بناؤ اور گھروں کو قبر نہ بناؤ۔ فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، متفق عليه۔ وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. هذا وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة، فقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بكم أيها المؤمنون، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء
والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل مواسم الخيرات لنا مربحا ومغنما، وأوقات البركات والنفحات لنا إلى رحمتك طريقا وسلما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.